It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, yeah, it's a story time. We will learn about our prophets, we will learn about our prophets, and then we will do the same, and we will follow them, inshallah, inshallah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Inshallah, inshallah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Inshallah. Inshallah. It's story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. Story time! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing? Good. Alhamdulillah. Let us start our story time today. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بچوں، اب ہم آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، جو کہ کون سی ایپیسوڈ ہے؟ ایپیسوڈ 19 الحمدللہ، جو کہ ہم کر رہے ہیں اپنی سیرہ سٹوریز میں. اور الحمدللہ ہم نے 18 ایپیسوڈز کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح ریوائز بھی کر لیا، اور سب بچوں نے ہمیں دوبارہ سے سب کچھ بتا بھی دیا ہے. ویل ڈن، گڈ جاب، ماشاء اللہ. سو لیٹس اسٹارٹ اوور نیو ایپیسوڈ. اور اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم جانیں گے کچھ اور لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کیا، ڈس رسپیکٹ کی ان کی. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کچھ بیچ بیچ میں لوگ، جیسے ابو لہب ہے، اس کی وائف ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج ہم کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھیں گے. فیو مور پیپل ہو مس بیہیوڈ ود آور ڈیئر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ابو لہب اور اس کی وائف یہ بھی تنگ کرتے تھے، ہے نا. اور ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ وہ تنگ تو کرتے تھے، لیکن ان کی اینڈنگ کیسی ہوئی. ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابو لہب کو بھی جہنم رسید ہوگی، یعنی کہ ہی ول بی ان دا ہیل فائر، اور اس کی وائف بھی. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سمجھو تباہ ہو گیا، ہے نا. یہ جو سورہ المسد جو بچوں نے بھی کور کی ہے، جسے سورہ تبت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھا اس میں کہ ان کی اینڈنگ کتنی بری اس دنیا میں بھی ہوئی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے کچھ اچھے مسلمانوں کو خوشخبری دے دی گئی تھی نا کہ آپ کو جنت ملے گی، تو ان کو تو ایک قسم کی یہ خبر اس سورہ کی فارم میں مل گئی تھی کہ ان کو تو ہیل فائر ملے گی. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. اللہم اجرنا من النار. اور
پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کی جو ویلتھ ہے وہ بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کے بیٹے بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس کو، کوئی بھی جو بھی اس نے کمایا ہے، جو بھی اس کی کمائی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ہیل فائر میں انٹر ہوگا، اور اس کی وائف بھی اس میں یعنی کہ کائنڈ آف ہیلپ کرے گی فورسفلی. تو اور اس کے اراؤنڈ بھی اس کے نیک میں کیا ہوگا، ٹوسٹڈ فائبر کی روپ ہوگی. اب وہ کیسی ہوگی، استغفر اللہ، ظاہر ہے وہ یعنی اس کے لیے کوئی فن نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے لیے ایک پنشمنٹ ہوگی. تو یہ اس کا اینڈ تھا. اگر انہوں نے ہمارے ڈیئر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، مس بیہیو کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بیڈ یعنی اس کا کانسیکوینس دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ ابو لہب کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی کیسے ہوئی تھی. اٹ واز فرام اے کینسریس ڈیزیز، ایک ایسی ڈیزیز تھی جو بگڑ گئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے سنز نے اس کو پوچھا تک نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو بری بھی نہیں کیا تھا. بری کرتے ہیں نا، دفن کرتے ہیں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو یعنی کہ مٹی کو کھود کے اس کے اندر بری کرتے ہیں، لیکن کسی نے اس کو کیا نہیں. وہ 3 days تک اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ پڑی رہی. ایون اٹ گاٹ ویری اسمیلی. ٹھیک ہے. اور پھر آخر کار اس کے بیٹوں کو بس مجبوراً اس کے اوپر مٹی اور پتھر کچھ ڈال کے اور اس کو بری کرنا پڑا، دور سے پھینک کے. ٹھیک ہے. تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بیڈ اینڈنگ سے بچائے. تو اس طرح ان کی دنیا میں بھی یعنی جب اینڈنگ ہوئی تو وہ اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ جب اللہ کے پروفٹ کو کوئی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کانسیکوینس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ظاہر کچھ اور لوگ بھی آج دیکھنے ہیں جو کہ مس بیہیو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن میں ایک ابو جہل بہت فیمس تھے. ٹھیک ہے. Once he saw Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم while Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was praying his salah، جب وہ اپنی صلاح آفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے دیکھا اور he tried to walk in a way کہ وہ چلتے چلتے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن ہے اور ان کا جو فیس ہے وہ اس کا دل تھا کہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے اس کو رون دے. استغفر اللہ. How courageous they were in negative sense، استغفر اللہ. اور ان کی کوشش تھی کہ وہ چل کے اور ان کو رون دیں، نعوذ باللہ. تو ظاہر ہے وہ اللہ کے پروفٹ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا. تو بیفور اس کے کہ وہ ایسا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے what is ruin، تباہ کر دینا، ڈسٹرائے کر دینا. ٹھیک ہے. ruin is like to destroy، like تباہ کر دینا، رون دینا، کچل دینا. استغفر اللہ. تو پھر کیا ہوا کہ he saw angels wings between محمد صلی اللہ علیہ وسلم and himself. کو کس نے دیکھا؟ ابو جہل نے. ٹھیک ہے. ابو جہل نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اینجلز کے ونگز دیکھے and also fire pit، ایک گڑا دیکھا جس میں بہت زیادہ آگ جل رہی تھی. یہ کسی اور کو تھوڑی نظر آ رہا تھا، کسی اور کو نہیں نظر آ رہا تھا، یہ صرف ابو جہل کو نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنے درمیان یعنی اب اینجل ونگز کیوں نظر آئے؟ پروٹیکشن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے. اور فائر پٹ بھی جو اینجلز تھے انہوں نے اللہ کے حکم سے ظاہر وہ فائر جلا دی ایک قسم کی کہ اب آگے آؤ گے تو خیر نہیں ہے تمہاری. بہرحال وہ بالکل پیچھے کی طرف بھاگ پڑا. ٹھیک ہے. وہ پیچھے کی طرف انہیں قدموں میں دوڑ پڑا. اور پھر لوگوں نے اس سے پوچھا وائی آر یو رننگ بیہائنڈ، کیونکہ وہ تو نہیں دیکھ پا رہے تھے ان کو. تو پھر اس نے بتایا کہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ میری طرف اپروچ کر لیتا نا، وہ پورا مکمل میری طرف آ جاتا تو اینجلز اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. ٹھیک ہے. they would cut him into pieces. صحیح ہے. تو پھر یہ ابو جہل کا تھا کہ وہ بھی مس بیہیو کرتا تھا، لیکن پھر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے پروفٹ کو بچایا. اور اسی طرح ایک دفعہ ابو جہل اور اس کے فرینڈز کچھ وہ آپس میں بیٹھے بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس اپنی نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ابو جہل اور اس کے فرینڈز تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں نا رسپیکٹ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نعوذ باللہ محمد ہی کہہ کے بلاتے تھے نا. تو وہ کہتے تھے کہ وہ اب پڑھ رہے ہیں تو اب کون جب وہ سجدہ کریں گے تو کون اس کے اوپر جو کوئی کیمل کا باڈی پارٹ
لا کے رکھے گا. جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا نا ان کے نیبرز کیا کرتے تھے, گوٹ کا باڈی پارٹ لائک آرگن, اس کا یوٹرس یا سٹمک جو ہے وہ لا کے وہ رکھ چھوڑتے تھے ہانڈی میں یا اس طرح. تو اب وہ کہیں کہ اب کون, کیمل کی. دیکھو گوٹ چھوٹی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا آرگن بھی چھوٹا ہوگا, لیکن جو کیمل ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, اس کا آرگن بھی کافی ہیوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ اب چیلنج کیا ایک دوسرے کو کہ کون آج کیمل کی جو ہے نا وہ ان کے اوپر آرگن لا کے ان کے اوپر رکھے گا جب وہ سجدے میں جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کتنا تنگ کریں تاکہ اب یہ اللہ کی عبادت کریں تو اٹھ نہ سکیں, یا ان کا ایک مزاق اڑے, فن ہو, ان کو ہم تنگ کریں. تو عقبہ بن ابی معیط ان میں تھا. ٹھیک ہے, اور اس نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. دین ہی براٹ دس کیمل پارٹ اینڈ پھر اس نے رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پر, ان کے شولڈرز کے بیچ میں. ٹھیک ہے, استغفر اللہ. اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم could not get up, پھر وہ اٹھ نہیں سکے. ٹھیک ہے, وہ بھاری تھی. اینڈ دین دے started laughing and making fun of him, استغفر اللہ. اور پھر بہت بعد میں جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو انہوں نے پھر ان کے اوپر سے وہ ریموو کیا. تو آپ دیکھیں وہ کتنے لائک مرسی لیس تھے کہ وہ دیکھتے رہے, ہنستے رہے. ظاہر انہوں نے خود رکھا, اور کسی نے بھی یہ نہیں, کسی کو یہ نہیں ہوا کہ اب سوری نہیں فیل ہوا کہ ہم اپنے پرافٹ کے اوپر سے یہ ہٹا لیں. پھر بعد میں ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے ریموو کیا, اینڈ دین ہی could get up. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ تو نہیں دیا. ان لوگوں کا اینڈ یہ ہوا کہ یہ والا جو گروپ تھا, ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط, یہ والے لوگ, these all were killed in the battle of بدر. ٹھیک ہے, اور بہت بری طرح ان کو یہ مارے گئے اس جنگ میں. ٹھیک ہے, ابو جہل کو تو 2 جنگ سے بچوں نے قتل کیا تھا. تو بہت یعنی کہ بے دردی سے ان کو صحیح والا کانسیکوینس ایک قسم کا مل گیا, جو ہے آپ لوگوں نے یہ ایٹ لیسٹ یاد رکھنا ہے کہ ابو جہل واز کلڈ ان دا بیٹل آف بدر. ٹھیک ہے, عقبہ بن معیط. اور پھر اسی طرح ولید بن مغیرہ بھی تنگ کرتا تھا اور موک کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مذاق اڑاتا تھا. and he had an old minor cut of arrow. ٹھیک ہے, اس کی باڈی پہ کوئی ایک مائنر سا کٹ تھا, جیسے کوئی زخم کا نشان نہیں رہ جاتا کچھ ایسے, تو وہ اولڈ سا کوئی کٹ تھا, اور ظاہر اس کو اس پہ وہاں درد نہیں ہوتا تھا. تو جب وہ ظاہر اتنی بدتمیزی کی تو پھر اس کی پنشمنٹ یہ ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کے زخم کے نشان کی طرف. ٹھیک ہے, وہ جو اس کا وونڈ کا کٹ تھا ہلکا سا, اس کی طرف انہوں نے سائن کیا, پوائنٹ آؤٹ کیا. تو وہ اللہ کے حکم سے اینجل جبرائیل علیہ السلام کے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے وہ فریشن اپ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ فریش ہو گیا اور پینفل ہو گیا اینڈ سٹارٹڈ بلیڈنگ. ٹھیک ہے, اور وہ کافی بگڑ گیا, اور اسی کی وجہ سے پھر بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, اسی کے پین کی وجہ سے اور اس طرح. ٹھیک ہے, تو یہ پھر ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہوا. اور اسی طرح ایک تھے اسود بن عبد المطلب. ٹھیک ہے, اسود نام آپ نے یاد رکھنا ہے. ہی یوزڈ ٹو ٹارچر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے فیس پر ہٹ کیا ایک کانٹے دار جھاڑی کے آپ ٹکڑے سے سمجھ لیں یا برانچ سے. ٹھیک ہے, ایک ایسی برانچ سے جس کے اوپر کانٹے سے تھے, اس سے ہٹ کیا تو کیا ہوا, اس کی آئی سائٹ چلی گئی. ٹھیک ہے, اینڈ دین ہی could not see any more. اس کی آئی سائٹ اس کا اور آئی ویژن اس کا چلا گیا, لاسٹ ہو گیا. ٹھیک, تو یہ اس کی بیڈ اینڈنگ تھی اسود کی, کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تھا. اسی طرح عاص بن وائل, یہ بھی ایک شخص تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا. اور پھر کیا ہوا, ایک دفعہ وہ ایک ٹری کے پاس سے گزرا تو اس کا جو تھا نا کانٹا وہ اس کے پاؤں میں چبھ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے پاؤں میں جو چبھا تو وہ اتنا پوائزنس ہو گیا, وہ اس کا اتنا زیادہ بگڑ گیا کہ اس کی جو پوائزن تھی اس زخم کی اور وہ سارا کچھ اس کی پوری باڈی میں لیٹر آن پھیل گئی. ٹھیک ہے, اور دین اسی کی وجہ سے پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے تنگ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن ان کی اینڈنگ اچھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, استغفر اللہ, مشکل تو کسی پر بھی آ سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. اور اگر اللہ کی خوشی میں آپ کی جان آ جائے نا تو وہ اور بات ہے, لیکن اگر آپ تنگ کریں اللہ کے پروفٹ کو اور اللہ کی کسی نشانیوں کا رسپیکٹ نہیں کر رہے
تو پھر جو ہے نا یہ پھر پنشمنٹ ہوتی ہے, کانسیکوینس ہوتا ہے. تو پھر ہم نے اس سے یہ لرن کیا کہ وارننگ یہ ہے سب کے لیے کہ نیور ڈس ریسپیکٹ آور ڈیئر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انفیکٹ کسی پروفٹ کی بھی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی اور پروفٹ ہو, کیونکہ سب اللہ کے پروفٹ ہیں. نیور ڈس ریسپیکٹ اینی پروفٹ اینڈ ایون آور ڈیئر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, otherwise you will face bad consequence in this life as well as in the hereafter. ٹھیک ہے, تو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے اور بالکل اس طرح کی فضول حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, مذاق اڑانا پروفٹس کا اور اس طرح کی چیزیں کرنا, ٹھیک ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ خود پروٹیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پیاروں کو. اور ہم ایک چھوٹی سی دعا یہاں سیکھیں گے جو کہ ہم ویسے بھی صبح و شام میں پڑھنی ہوتی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں گے, کیونکہ ہم ایسے لوگوں میں نہیں ہونا چاہتے جن کو اللہ تعالیٰ نقصان دے دیں اور ان پہ غصہ کریں, ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں گے, ٹھیک ہے. یہ مکمل تھوڑی بڑی دعا ہے لیکن ہم اس کا ایک پارٹ کر لیتے ہیں. یہ صبح و شام پڑھنی ہوتی ہے, تو آپ لوگ یاد کریں گے اور صبح و شام اب سے پڑھنا شروع کریں گے, ٹھیک ہے. یو ہیو فل ویک, اور اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے یاد کرنے کی, جس کو یاد ہو جائے, ورنہ کچھ کر کے آپ نے اس کو کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں, اللہم انی اسألک. جب یہ 3 ورڈز آتے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے. کیا دے دے؟ العافیہ, عافیت, کہ ہم فائن رہیں, سب کچھ اچھا رہے, ٹھیک ہے, کچھ گڑبڑ نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو, عافیت میں رہیں. ہم کہاں عافیت میں رہیں؟ فی الدنیا, اس دنیا میں, اس ورلڈ میں, والآخرہ, اور آخرت میں بھی, ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں دنیا میں ہی فائن رہیں, یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی, ٹھیک ہے. اور اللہم انی اسألک, پھر سے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا؟ عافیت تو مانگیں گے, اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے سوری بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے فرگیونیس مانگ رہے ہیں, العفو, اللہ تعالیٰ ہمیں فرگیو کر دیں, والعافیہ, اور عافیت بھی دے. اب کس چیز میں؟ بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ. فی, کس میں؟ دینی, میرے دین میں, میرا ریلیجن ٹھیک رہے, میرا ایمان ٹھیک رہے, میں ریلیجن کی جو چیزیں ہیں وہ اچھی طرح کر پاؤں. اینڈ دنیا, اور جو میرے دنیا کے میٹرز ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں. اہلی, اور جو میرے اہل ہیں یعنی گھر والے جو ہیں, ٹھیک ہے, میری جو فیملی ہے اس کے ساتھ بھی سب کچھ اچھا ہو. مالی, اور جو میرا مال ہے, جو میری بلانگنگز ہیں, جو میرا ویلتھ ہے, کوئی بھی چیز ہے, کچھ بھی ڈسٹروائے نہ ہو, سب کچھ فائن رہے عافیت کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پیاری سی دعا ہے. 1-2 بچے اس کی پریکٹس کر لیں اور پھر we will move to quiz انشاءاللہ. تو کون سا بچہ اس کی پریکٹس کرنا چاہے گا؟ اچھا, امامہ نے ریز کر دیا ہینڈ. جی امامہ. میں کتنا پڑھوں؟ آپ کو پوری پڑھنی آتی پوری پڑھ لیں, اور جہاں پرابلم ہو میں آپ کو بتاؤں گی, پڑھ لیں پوری. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای وأہلی ومالی. ویری گڈ. ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیں. او اللہ. Yes, definitely, verily, I ask you. Verily I ask you for wellness in this life and in the hereafter. O Allah, I ask you for forgiveness and well-being in my religion and in my worldly affairs and in my family and in my wealth. Ameen. Good job, mashallah. Very good, Umama. جی شابیر and رحمہ, آپ بھی پڑھ لیں. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی.
ویری گڈ. اچھا یہاں پہ جب آپ کریں گے نا تو آپ چونکہ یہ ایک دعا ہے نا تو ہم بیچ میں پازز لے سکتے ہیں نا, تو آپ جب یہاں کریں گی فی الدنیا والآخرہ تو یہاں آپ آخرتی اتنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ پاز لے لیتی ہیں تو ٹھیک ہے. فی الدنیا والآخرہ ہم باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے دیں دنیا میں اور آخرت میں. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ, اور پھر آپ دوبارہ سے مانگے اللہ سے اللہم انی اسألک العفو, ٹھیک ہے, والعافیت یا عافیہ کہاں کہاں, دینی و دنیایا و اہلی و مالی. ٹھیک ہے, گڈ جاب. ٹرانسلیشن پڑھنی ہے آپ نے؟ O Allah, verily I ask you for wellness in this life and in the hereafter. O Allah, I ask you for forgiveness and well-being in my religion and in my worldly affairs and in my family and my wealth. آمین, گڈ جاب, ویری گڈ. اب امامہ بھی پڑھنا, ایک اور امامہ. جی امامہ اب آپ پڑھیے. آپ پڑھائیں گے؟ جی شور. اللہم انی اللہم انی اسألک العافیہ اسألک عافیہ فی الدنیا والآخرہ. فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اللہم انی اسألک العفو اسألک عفو کل کل join it اسألک العفو کالعفو والعافیہ والعافیہ فی دینی فی دینی ودنیایا. ودنیایا. آپ نے روکنا ہو تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ودنیائی, اوکے, لیکن آپ اس طرح بھی کوئکلی بھی پڑھ سکتے ہیں. وَأَهْلِي وأہلی وَمَالِي. ومالی. آمین. ٹرانسلیشن پڑھیں گی؟ Okay. Oh Allah, verily I ask you for wellness in this life and in In the hereafter. hereafter. ماما ہیئر آفٹر کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یہاں کے سے بعد. یہ دو نیم ہے نا ادھر نظر آ رہے, ایک دنیا ہے اور ایک آخرہ ہے. اس کو کہتے ہیں جو یہاں سے بعد آئے گی یعنی آخرہ, ٹھیک ہے, جو اس دنیا کے بعد آئے گی. ویری گڈ. جی کنٹینیو. واللہ Oh Allah, I ask you for forgiveness and well-being. ویل بینگ یعنی کہ ٹھیک رہنا, عافیت میں رہنا, Well-being. ویل بینگ ویل بینگ Well-being in my religion and in my worldly affairs. affairs and in my family and in my ویل ڈن, ماشاء اللہ, گڈ جاب, ویل ٹرائی. اب کافی بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں, چلے. عائشہ صدیقہ, ابھی آپ نے صرف دعا پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, ورنہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا. دعا پڑھیں. اللهم إني أسألك کل أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك عفو والعافية في الدين والدنيا وأهلي ومالي. ویری گڈ. فی دینی و دنیا یا و اہلی و مالی. گڈ جاب, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اب ایک بچہ اور اٹھاؤں گی جو صرف ٹرانسلیشن پڑھ لیں, ٹھیک ہے. مایا آپ پڑھ لیں. Oh Allah, verily I ask you for wellness in this life and in hereafter. Oh Allah, I ask you for forgiveness and well-being in my religion and in the worldly affairs and in my family and my wealth. ویری گڈ. ورلڈلی میٹرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, فیئرز بھی کہہ سکتے ہیں. ویل ڈن, ماشاء اللہ, گڈ جاب مایا. افنان آپ سے میں ایک چھوٹا سا کوشچن کر لیتی ہوں کہ یہ پڑھنی کب ہے, یہ دعا کب پڑھنی ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دعا ہم نے پڑھنی کب کب ہوتی ہے؟ اسکار ہاں, کب؟ مغرب کی نماز کے بعد. ہم نے صبح اور شام میں مانگنی ہوتی ہے ایک ایک دفعہ, ٹھیک ہے.
صبح اور شام میں, مارننگ اینڈ ایوننگ. ٹھیک ہے, یہ گڈ جاب. اب آپ لوگوں نے بھی اس کی روٹین بنانی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آج کل آپ لوگ دیکھ کے پڑھ لیا کریں اور پھر جب یاد ہوگی تو زبانی پڑھ لیا کرنا. مارننگ ایوننگ ڈیلی ہول لائف. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, چلو تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کوئز کی طرف. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اچھا, ہوم ورک یہی ہے کہ لرن دس عافیہ دعا فار مارننگ اینڈ ایوننگ. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے لرن کرنی ہے جو میں نے آپ کو ہاف کروائی ہے. اینڈ ناؤ اٹ از کوئز ٹائم. جی تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ ریڈی ڈیئر کڈز, اسٹارٹ. جی تو فرسٹ کوشچن ہے کہ چوز نیمز آف پرسنز ہو مس بیہیوڈ ود پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واز یہ ابو لہب, یا ابو لہب کی وائف تھی, یا ابو جہل تھا, یا کہ all of these were those who misbehaved. جی تو ڈن الحمدللہ. یس, all of these. well done, ماشاء اللہ. نیکسٹ از who saw angels wings and the fire pit between himself and محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے اینجل کے ونگز دیکھے اور آگ کا گڑھا دیکھا اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان؟ ابو لہب نے, ابو جہل نے, یا عقبہ بن ابی معیط نے, یا عاص بن وائل نے؟ یس, ابو جہل نے. نیکسٹ ہے عقبہ بن ابی معیط put the organ of which animal on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم while he was praying? گوٹ کا, کاؤ کا, ہارس کا, یا کیمل کا؟ well done, ماشاء اللہ. کیمل کا. well done, good job. and next is what our dear Rasul sallallahu alayhi wasallam was doing when mushrikeen put camel's organ on his back. جب انہوں نے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا اور ایک کسی نے اللہ کے کیمل کا آرگن رکھا تو کر کیا رہے تھے ہمارے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہی صلی اللہ علیہ وسلم was sitting with his friends, یا he was doing رکوع in his صلاح, یا he was doing سجدہ in his صلاح. جب انہوں نے رکھا تو وہ کون سی پوزیشن پہ تھے اور کیا کر رہے تھے؟ یا ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے؟ Yes, he صلی اللہ علیہ وسلم was doing سجدہ in his صلاح. True or false? حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ removed camel's organ from her father's back. Is it true or false? بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور انہوں نے کیمل کا آرگن ریموو کیا اپنے فادر کی بیک سے. Yes, it is true. ابو جہل was killed in which battle or which غزوہ؟ ٹھیک ہے, وہ جو بیٹل ہوتے تھے نا ان کو غزوہ بھی کہتے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ کون سی بیٹل, کون سی غزوہ, کون سی جنگ میں کل ہوا تھا؟ بیٹل آف بدر یا بیٹل آف احد؟ ایک ہی بیٹل جس کا میں نے آج نام لیا ہے, بیٹل آف بدر. ویری گڈ, گڈ جاب, ماشاء اللہ. Who was died by a thorn stuck in his feet? کون مر گیا تھا ایسے کہ ایک کانٹا اس کے پاؤں میں چپ گیا تھا؟ اور صرف کانٹا چبھنے سے تو موت نہیں ہوتی نا, لیکن وہ بگڑ گیا, وہ پوائزنس ہو گیا, پھر اس کے پوائزن پوری باڈی میں پھیل گئی تھی. تو یہ کون اس طرح مرا تھا؟ ولید بن مغیرہ یا کہ عاص بن وائل؟ جی تو اٹ واز عاص بن وائل. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام hit the face of this person dash, اس کا نام بتانا ہے, with thorny branch and his eyesight or vision was lost. کس کو؟ ابو جہل کو یا اسود کو؟ It's not very hard. ابو جہل کو یا اسود کو؟ اسود. ٹھیک ہے, اسود کو, کیونکہ ابو جہل کو تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ وہ غزوہ بدر میں اس کی ہوئی تھی ڈیتھ. اچھا جی. True or false? Walid bin Mughira died as his arrow cut got worse, یعنی بگڑ گیا, when angel Jibreel علیہ السلام pointed it. Is it true or false? ولید بن مغیرہ ایسے مرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پرانے زخم کے نشان کی طرف اشارہ کیا اور وہ پھوٹ پڑا, فریش ہو گیا, بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی, بگڑ گیا, اور اسی سے پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. Yes, it is true. Next, last question. Respect prophets of Allah, book of Allah, and never make fun of these. اللہ کے پروفٹس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ایون اللہ کی بک کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اللہ کے شاعر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے.
True. Very good. یہی تو لیسن ہے جو ہم نے لرن کیا آج کے ایپیسوڈ میں. Very good, mashallah. So let's see the result. Shavir Rehma are on 3rd place. Anabia is on 2nd place. And Saima Muhammad on 1st place. And Umama and Musab are runners up. Chale ji. Good job, mashallah. Barakallahu feekum, dear kids. Well done. Now it is time just to end our class in a regular way. Alhamdulillah kaseera کہ ہماری آج کی نیو ایپیسوڈ ہو گئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم پیارے بچوں. ویل ڈن. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ ٹیچر. اللہ حافظ.